هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. میرے بھائیوں، دوستو، جیسا کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ ایسی گفتگو ہے کہ ہر مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے مسجد نبوی شریف کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے. کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ مسجد نبوی کی تعمیر کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور کس دور میں اس کی توسیع کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی. آج میں آپ کے سامنے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور دینی مراکز ہیں. یہاں مسلمان رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے شب و روز 5 وقت جمع ہوتے ہیں اور اس کی خلاقیت اور رزاقیت کا اقرار کرتے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دینی احکام و مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے. اس لیے ان میں منبر تعمیر کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ تمام نمازیوں تک ائمہ کرام اور خطبہ حضرات کی آوازیں پہنچائی جا سکیں. جامع مسجدوں میں منبر بنانے کی افادیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر ان میں منبر تعمیر نہ کیے جائیں تو نمازیوں کو خاص طور پر مساجد کے آخری حصوں میں موجود لوگوں کو آوازیں سننے میں کافی دشواری پیش آئے گی. دنیا میں بعض مساجد وسیع و عریض رقبے پر قائم ہیں، ان میں مسجد نبوی شریف بھی ہے. اللہ اکبر! اسلام میں سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں منبر تعمیر کیا گیا. روایت میں آتا کہ مسجد نبوی شریف کی چھت کھجور کے تنوں سے بنائی گئی تھی اور منبر بھی اسی درخت کے تنوں سے بنایا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کیا کرتے تھے. ایک روز آپ نے ایک انصاری صحابیہ سے فرمایا: تمہارا غلام بڑھی ہے، اس سے تم کہو کہ وہ میرے لیے ایک منبر بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر خطبہ اور وعظ و نصیحت کر سکوں. اور ایک روایت میں ہے کہ انصاری صحابی نے خود کہا ہے. انصاری صحابیہ نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشاد مبارک کی تعمیل میں اپنے غلام کو منبر شریف بنانے کی ضرور تاکید کروں گی. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے اپنے غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنانے کا حکم دیا. صحابیہ نے 3 سیڑھیوں کا منبر تیار کرا کے خدمت اقدس آپ نے اسے مخصوص جگہ پر رکھنے کا حکم فرمایا. یہ منبر عمدہ قسم کی لکڑی سے بنایا گیا تھا. جب آپ نے کھجور کے تنے کو چھوڑ کر نئے منبر پر چڑھ کر خطبہ جمعہ دینے کے لیے، اللہ اکبر، منبر پر چڑھ کر خطبہ جمعہ دینے کے لیے اس طرح دھاڑے مار کر رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے لاپتہ ہو جانے پر چیخیں مار مار کر روتی ہے. حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے. تاہم جب لکڑی کا منبر تعمیر ہو گیا تو آپ نے کھجور کے تنے سے ٹیک لگانا ترک فرما دیا اور منبر پر چڑھ کر خطبہ فرمانے لگے. تو کھجور کا تنا فرط غم میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا. ہم لوگوں نے اس کے رونے کی آوازیں سنی. جب آپ نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے خاموش نہ کرتے تو قیامت تک وہ اسی طرح روتا رہتا.
میرے بھائیوں، مسجد نبوی شریف کے ممبر کی متعدد احادیث مبارکہ میں فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلا ممبر 7 ہجری میں بنایا گیا تھا۔ ابن نجار کا کہنا ہے کہ 8 ہجری میں سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں ممبر بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 زینے تھے، آپ تیسرے زینے پر تشریف فرما ہوتے اور دوسرے پر اپنے پاؤں مبارک رکھتے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو جب آپ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ادب و احترام میں ممبر کے پہلے زینے پر پاؤں رکھتے اور دوسرے زینے پر بیٹھتے، تیسرے زینے پر نہیں بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ جب خطبہ جمعہ دینے تشریف لاتے تو آپ زمین پر اپنا پاؤں رکھتے اور پہلے زینے پر بیٹھتے تاکہ خلیفہ اول کی ذات اقدس کی بے ادبی نہ ہو۔ یا سبحان اللہ، ایک دوسرے کا ادب دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کی پیروی کی اور 6 سال تک اسی پر قائم رہے۔ بعد ازاں انہوں نے ممبر شریف کو قبطی کپڑوں سے ڈھانکنے کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلے انہوں نے ممبر شریف کو کپڑوں سے ڈھانکنے کا حکم دیا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار کے ممبر شریف کی عمارت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 درجات پر مشتمل تھے، جس کی لمبائی 4 بالش سے کچھ زیادہ تھی، اس میں بیٹھنے کی جگہ 1 گز، جبکہ اس کی اونچائی 2 ذراع تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے اوپر رمانی شکل کی لکڑی لگی ہوئی تھی۔ مروان بن حکم نے اپنے دور خلافت میں ممبر شریف میں 6 زینوں کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح ممبر شریف 9 زینوں پر مشتمل ہو گیا تھا۔ خلفاء 7ویں زینے پر خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ممبر شریف اس طرح 654 ہجری تک مہدی مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے امام مالک سے مشاورت کی کہ ممبر شریف کو اس حال پر واپس لایا جائے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، تو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور نصیحت کی کہ اس میں تغیر نہ کیا جائے۔ 654 ہجری میں مسجد نبوی شریف میں آگ لگی جس میں ممبر شریف نظر آتش ہو گیا۔ اس کا جو حصہ محفوظ رہا اسے ایک صندوق میں رکھ کر کھجور کے تنے کے قریب دفن کر دیا گیا، اور یمن کے بادشاہ ملک مظفر کا تیار شدہ ممبر اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ ممبر سندل کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اس میں بھی 2 رمانی شکل کی لکڑیاں لگائی گئی تھی۔ اسے 656 میں ممبر شریف کی جگہ پر نصب کیا گیا تھا۔ سلطان ظاہر بیبرس نے 664 ہجری میں 9 زینوں کا ایک ممبر بنوایا تھا۔ اس میں 2 کیواڑ کا دروازہ تھا، ہر کیواڑ میں چاندی سے تیار شدہ رمانی شکل بنائی گئی تھی۔ ممبر کے بائیں جانب بنانے والے کا نام تحریر تھا، اسے ممبر کی پہلی جگہ پر نصب کیا گیا تھا۔ خلفاء 97 ہجری تک اسی پر چڑھ کر خطبات دیتے رہے، تاہم پرانا ہو جانے کی وجہ سے سلطان الظاہر برقوق نے نیا ممبر تعمیر کروا کر اسے مسجد نبوی شریف میں رکھوایا۔ سبحان اللہ، 820 ہجری تک اسی پر خلفاء خطبہ جمعہ دیتے رہے۔ سلطان المعید شیخ نے 820 ہجری میں 8 زینوں کا ممبر بنوایا۔ ہر زینے کی اونچائی 1.5 ذراع تھی، اس پر ہلالی تصویر تھی، اس میں 2 کواڑوں کا ایک دروازہ تھا۔ اسے مسجد نبوی شریف میں اس کی اصل جگہ رکھا گیا۔ جب مسجد نبوی شریف میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اور اس میں ممبر شریف بھی نظر آتش ہو گیا تو اہل مدینہ نے اینٹ کا ایک ممبر بنوایا۔ بعد ازاں سلطان اشرف قائد بائی نے سنگ مرمر کا ممبر بنوایا۔ سید سمہودی نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی جگہ رکھنے کی درخواست کی، لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی اور اسے کچھ دور کے فاصلے پر رکھا گیا۔
سلطان مراد عثمانی نے 998 ہجری میں نیا ممبر بنوایا جسے قاتبائی کے ممبر کی جگہ رکھا گیا اور قاتبائی کا ممبر مسجد قباء منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں اسے کنگ عبدالعزیز کی لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ یہ ممبر سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا، وہ نہایت حسین تھا۔ دروازے کے اور اس کے اندر 9 تھے، اس کے اوپر ایک قبہ تھا، اس پر چند آیات قرآنی، کلمہ شہادت اور چند اشعار تحریر تھے۔ سعودی حکومت نے پہلے دن سے ہی حرمین شریفین کے ساتھ ممبر کی تزئین و آرائش کی طرف خصوصی توجہ دی، اسے سونے کے پانی سے مزین کیا تاکہ لوگوں کے پکڑنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ مساجد میں ممبر بنانے کے متعدد مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ائمہ کرام کی آوازیں دور تک پہنچائی جا سکے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ممبروں کے زینے بڑھائے جا سکتے ہیں، تاہم اس کے تعین کے بارے میں روایات میں کچھ نہیں آیا، لیکن مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے زیروں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ممبر مصلی کے دائنی طرف باتیں ہم نے آپ کو ممبر کے بارے میں بتا دی ہیں تاکہ ہم اور آپ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں محراب کے بارے میں۔ تو محراب کئی ایک ہے مسجد نبوی شریف میں، محراب عثمانی ہے، محراب سلیمانی ہے، اس پر ہماری گفتگو نہیں ہوگی، لیکن محراب نبوی کے بارے میں ہم تھوڑی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد کافی عرصے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب یہ آیت اتری فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ 13-14 دن استوانہ عائشہ کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے رہے، پھر آگے اپنے مصلی میں پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، یہاں کوئی گہرائی والا ممبر نہیں تھا۔ آپ کے مصلی کی جگہ پر سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 91 ہجری میں محراب تعمیر کیا جسے محراب نبوی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر یا اس سے قریب جماعت کروایا کرتے تھے۔ یہاں کھجور کا ایک تنا بھی تھا جو سترے کا کام دیتا تھا۔ اس تنے کی جگہ ایک ستون بنا دیا گیا جو محراب سے بالکل متصل ہے اور اس پر الاسطوانہ المخلقہ کے الفاظ تحریر ہیں۔ لہذا جو شخص اس محراب کے عین سامنے کھڑا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اس کے دائیں جانب ہوگا۔ اس لیے جو شخص عین آپ کے مصلی میں نماز پڑھنا چاہے وہ محراب سے مغربی جانب سرک جائے کہ وہ محراب اس کے بائیں ہاتھ ہو جائے۔ یہ آپ کا حقیقی مصلی ہوگا۔ محراب بنانے کی وجہ سے اب جو شخص آپ کے مصلی میں نماز پڑھے گا اس کا ماتھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے۔ یہ پوری تفصیل تاریخ المسجد النبوی الشریف محمد الیاس عبد الغنی کی ہے، صفحہ نمبر 104 سے 105۔ ابن ابی زناد رحمہ اللہ نے آپ کے سترے والے تنے کی جگہ متعین کرتے ہوئے فرمایا وہ تنا الاسطوانہ المخلقہ کی جگہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ محراب سے کچھ دائیں جانب ہے۔ مسجد نبوی میں موجودہ محراب 888 ہجری میں سلطان قاتبائی کے دور کا بنا ہوا ہے، البتہ اس کی عمومی مرمت 1404 ہجری میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے دور میں کی گئی۔ میرے بھائیو، محراب بنانے کے متعلق ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ محراب کا وجود جیسا کہ آپ نے سنا 91 ہجری میں کیا گیا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی اس طرح کے زمانوں میں عام طور پر جو روایت ملتی ہے محراب کا وجود نہیں تھا، اس کے بعد بنایا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا بھی محراب ہے جو کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا اور محراب عثمانی کے نام سے مشہور ہے، لیکن سسٹم کے تحت جب بنایا گیا تو وہ 91 ہجری میں، اور یہ کب؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں۔ اور یہ گہرائی والا محراب اس سے پہلے
نہیں تھا. یہ گہرائی والا محراب 91 ہجری میں تعمیر کیا گیا ہے. چلیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون کے بارے میں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی 8 مزین ستونوں پر مشتمل ہے جنہیں عربی زبان میں اساطین کہا جاتا ہے. ان میں سے ہر ستون کے جلی سنہرے حروف میں ان کے نام درج ہیں جن کے پس منظر میں ہرے رنگ کے سنہرے فریم بنائے گئے ہیں. ان ستونوں کے درمیان ریاض الجنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے گھر اور ممبر کے درمیان مقام ریاض الجنہ ہے. یہاں آنے والے زائرین نماز اور نوافل کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مسجد نبوی کے 8 ستون پر نام بھی درج ہیں. ان ستونوں کے ساتھ عہد نبوت سے کئی تاریخ اور واقعات وابستہ ہیں. ان ستونوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو تھام رکھا ہے. عہد نبوت میں یہ ستون کھجور کے تنے پر مشتمل تھے جو بعد میں باقاعدہ تعمیراتی مواد سے بنائے گئے. 1440 سال کے دوران کھجور کے تنے سے بنائے گئے ستون پتھروں میں تبدیل ہو گئے. مسجد نبوی کے اساطین کے وہ نام جنہیں دور نبوت میں لیا جاتا تھا آج بھی موجود ہیں. ان میں سے ہر ایک ستون کے ساتھ کوئی واقعہ یا قصہ وابستہ ہے. ان کے نام سبز رنگ کی پلیٹ کے درمیان سنہری رنگ میں لکھے گئے ہیں. آئیے ایک ستون ہے المخلقہ خلف مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوانہ ملاحقۃ للمحراب النبوی. یہ ستون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مصلی شریف کی ایک علامت ہے جسے المطیبہ المعطرہ بھی کہا جاتا ہے. اس ستون کے پاس صحابہ کرام کی نماز تواتر کے ساتھ ملتی ہے. سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. سلمہ بن عقبہ کی روایت ہے کے مطابق المخلقہ ستون محراب نبوی شریف میں واقع ہے. اس پر جلی الفاظ میں استوانہ المخلقہ کے الفاظ درج ہیں. روایات کے مطابق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. دوسرا ستون جسے استوانہ سید عائشہ کہا جاتا ہے یہ ممبر سے تیسرا، قبر سے تیسرا اور قبلے سے تیسرا ستون ہے. اسے مہاجرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. مہاجرین یہاں پر جمع ہوتے. سیرت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ تحویل قبلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز ادا فرماتے تھے. اس کے بعد آپ محراب کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابن الزبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی وہاں پر نوافل ادا کیا کرتے تھے. تیسرا ستون توبہ ہے، استوانہ توبہ ہے. یہ ممبر کا چوتھا، قبر کا دوسرا، قبلے کا تیسرا ستون ہے. اسے ابو لبابہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بنو قریظہ کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کے بعد ابو لبابہ نے خود کو اس دیا تھا. ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے پر ابو لبابہ نے خود اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا. روایات کے مطابق انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں کھولیں گے وہ اسی جگہ پر اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے. پھر قرآن پاک میں ان کی توبہ کے نزول کے بعد انہیں کھول دیا گیا. چوتھا ستون کیا ہے؟ استوانۃ السیر. یہ استوانہ، یا سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا، یہ ستون روضہ رسول کی کھڑکی سے متصل ہے. اس کے ساتھ ہی مشرق کی طرف توبہ ستون ہے. اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر رکھا گیا تھا. پانچواں کھمبا یا پانچواں ستون استوانۃ الحرس ہے. یہ ستون مسجد نبوی کے شمال میں توبہ کے پیچھے واقع ہے. یہ ستون علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نسبت سے منسوب ہے. اس کے ساتھ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کی پہرے داری کے لیے بیٹھا کرتے تھے. چھٹا ستون جس کو وفود کہا جاتا ہے، یہ ستون مسجد نبوی کے شمال استوانۃ الحرس کے پیچھے واقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے وفود سے ملاقات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے. بعد میں یہ جگہ آپ کے صحابہ کی مجلس کی وجہ سے بھی مشہور ہو گئی.
استوانہ مقام جبریل۔ یہ ستون مسجد نبوی کے شمال مغربی کونے میں ہے۔ یہ ستون دیوار حجرہ میں بنایا گیا المربع استوانہ کے ساتھ ہی باب فاطمہ ہے۔ 8واں ستون جس کو تہجد کہا جاتا ہے، یہ ستون مسجد کے شمال سے حجرہ حضرت فاطمہ اللہ عنہ کے عقوب میں واقع ہے، اسی میں محراب واقع ہے۔ اس کی بائیں جانب باب عثمان جسے باب جبریل بھی کہا جاتا ہے یہاں موجود ہے۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی چٹائی لے کر نکلتے اور بیت علی کے پیچھے میں بچھا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر تہجد کی نماز یہیں ادا فرماتے۔ کسی صحابی نے انہیں دیکھا وہاں تہجد ادا کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کو بھی جمع کر لیا۔ جب صحابہ زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے تو چٹائی منگائی گئی، پھر اسے لپیٹا گیا اور مسجد میں داخل کر دیا گیا۔ یہ چند اہم مشہور ستون تھے جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ آئیے لگے ہاتھ جو جنت کا باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اسی مسجد میں وہ مقام بھی ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، جیسا کہ علماء محققین کا موقف ہے۔ روضہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس میں مرد اور خواتین زائرین کے لیے علیحدہ وقت خاص میں جمع ہو جاتے ہیں تاکہ بھگدڑ سے بچا جا سکے۔ زائرین عموماً روزے میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے مقبرے کی طرف سلام کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ روضہ جو ریاض الجنہ ہے اس کی سائز کے بارے میں کچھ آپ کو 30 مربع میٹر ہے، اس کا طول 22 میٹر ہے اور اس کا عرض 15 میٹر ہے۔ جہاں آج سفید قالین مفروش ہے، بچھی ہوئی ہے، یہاں پر ہمیشہ سیکورٹی اور اہلکار موجود رہتے ہیں تاکہ اسے صاف رکھا جا سکے اور لوگوں کی غیر متعلقہ نقل و حرکت کو بھی روکا جا سکے۔ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کو پیش کر دی ہیں مسجد نبوی شریف کے بارے میں۔ باذن اللہ تعالی آئندہ کل اسی وقت میں سعودی ٹائم سے تو ہم آپ کو بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے بارے میں اور کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو گنبد خضرا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔